بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز تھے اور سلیمان بن عبد الملک کے بعد وہ تخت پر بیٹھے۔ عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت تعارف سے بے نیاز ہے۔ عرب کے حکمرانوں کا عزم و جزم، عقل و تدبر پورے تناسب سے اس شخصیت کے دل و دماغ میں جمع ہو گیا تھا۔ عربی کتب، ادب و تاریخ ان کے تدبر کے واقعات سے لبریز ہیں۔ ہمیشہ ان کی سیاست کامیاب و کامران رہی اور وہ اپنے زمانے کے اہل اللہ تھے۔ آپ نے 61 ہجری میں مدینہ منورہ میں آنکھ کھولی۔ نام عمر بن عبدالعزیز بن مروان اور ابو حفص کنیت تھی۔ آپ کی والدہ کا نام عاصم تھا جو عاصم بن عمر بن الخطاب کی صاحبزادی تھیں۔ 61 ہجری 681 کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مسلسل 21 برس تک مصر کے گورنر رہے۔ دولت و ثروت کی فراوانی تھی، لہٰذا ناز و نام کے ماحول میں آپ کی پرورش ہوئی جس کا اثر خلیفہ بننے تک قائم رہا۔ آپ ایک نفیس طبع، خوش پوش مگر صالح نوجوان تھے۔ عہد شباب میں اچھے سے اچھا لباس پہنتے، دن میں کئی پوشاکیں تبدیل کرتے، خوشبو کو بے حد پسند کیا کرتے، جس راہ سے گزرتے فضا معطر ہو جاتی۔ ان ظاہری علامات کو دیکھ کر اس امر کی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی تھی کہ جو خلیفہ بننے کے بعد ظاہر ہوئے، لیکن چونکہ طبیعت بچپن سے ہی پاکیزگی اور زہد و تقوی کی طرف راغب تھی، اسی لیے یہ ظاہری اسباب و نشاط ان کو قطعاً متاثر نہ کر سکے۔ ان کا دل ہمیشہ اللہ کی عظمت اور خوف سے لبریز رہا۔ پاکیزگی نفس اور تقدس آپ کی شخصیت کا ایک اہم ہی نہایت پہلو اور خصوصی وصف تھا۔ 707 عیسوی میں جب خلیفہ ولید نے عمر بن عبدالعزیز کو مدینہ منورہ کا گورنر بنایا تو آپ نے فرمایا، میں اسی شرط پر گورنری منظور کرتا ہوں کہ مجھے پہلے گورنروں کی طرح ظلم و استبداد کرنے پر مجبور نہ کیا جائے گا۔ خلیفہ نے کہا، آپ حق و عدل پر عمل کریں، خواہ خزانہ شاہی کو ایک پائی بھی نہ ملے۔ آپ نے مدینہ منورہ پہنچ کر سب سے پہلے علماء اکابر کو جمع کیا اور ان لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اگر آپ لوگوں کو میری ریاست میں کہیں بھی کسی پر بھی ظلم و ستم ہوتا ہوا نظر آئے تو خدا کی قسم مجھے اس کی اطلاع ضرور دیں۔ 707 سے 713 عیسوی تک آپ مدینہ منورہ کے گورنر رہے۔ کسی شخص نے آپ سے عدل و انصاف، نیکی و بلائی، سخاوت و فیاضی و ہمدردی و غم گساری اور خیر خواہی کے علاوہ کچھ نہ دیکھا۔ خلیفہ سلیمان کی آخری بیماری میں اس سراپا عدل و انصاف کے پیکر کو شک ہوا کہ وہ کہیں آپ کو اپنا نائب اور جانشین مقرر نہ کر دے۔ چنانچہ افتاؤں خیزاں وہ وزیر اعظم کے پاس تشریف لے گئے اور یوں گویا ہوئے، مجھے خطرہ ہے کہ خلیفہ سلیمان نے کہیں میرے حق میں وصیت نہ کر دی ہو، لہٰذا اگر اس نے وصیت کی ہوگی تو آپ کے علم میں ضرور ہوگا۔ آپ مجھے بتا دیں تاکہ میں استعفیٰ دے کر پہلے سے ہی سبکدوش ہو جاؤں اور اپنی حیات میں ہی کوئی دوسرا انتظام کروں۔ وزیر اعظم رجا بن حیات نے اس وقت آپ کو ٹال دیا، مگر جب وصیت نامہ منصہ شہود پر آیا تو آپ کا خطرہ بالکل درست ثابت ہوا۔ اس وقت خلیفہ سلیمان دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اس واسطے آپ نے عام مسلمانوں کو جمع کر کے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میری خواہش اور تمہارے استصواب کے بغیر ہی خلیفہ بنا دیا گیا ہوں، میں تمہیں اپنی بیعت سے خود ہی آزاد کرتا ہوں، تم جسے چاہو اپنا خلیفہ چن لو۔ یہ سن کر مجمع سے بلا اتفاق آواز آئی، یا امیر المؤمنین، ہمارے خلیفہ آپ ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، صرف اس وقت تک جب تک میں اطاعت الہی کی حد سے باہر قدم نہ رکھوں۔ اس گفتگو کے بعد شاہی سواریاں پیش کی گئیں تاکہ آپ کو محل شاہی میں تشریف لے جائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، انہیں واپس لے جاؤ، میری سواری کے لیے میرا خچر کافی ہے۔ جب علماء نے ممبر پر حسب رواج آپ کا نام لیا اور درود و سلام بھیجا تو آپ نے فرمایا، میری بجائے سب مسلمان بندوں میں مردوں اور عورتوں کے لیے دعا کروا دو، اگر میں بھی مسلمان ہوں گا تو یہ دعا مجھے بھی خود بخود پہنچ جائے گی۔ ان تمام کاروائیوں کے مکمل ہونے کے بعد آپ اداس چہرے، حیران آنکھوں، اڑے ہوئے رنگ کے ساتھ گھر آئے۔ لونڈی نے دیکھتے ہی کہا، آپ آج اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ فرمایا، آج مجھ پر فرض عائد کیا گیا ہے کہ میں ہر مسلمان کا بغیر اس کے مطالبے کے حق ادا کروں۔ آج میں مشرق و مغرب کے ہر یتیم و مسکین کا اور ہر بیوہ و مسافر کا جواب دہ بنا دیا گیا ہوں۔ پھر مجھ سے زیادہ قابل رحم کون ہو سکتا ہے؟ پھر اپنی بیوی فاطمہ سے، جو کہ خلیفہ عبد الملک کی بیٹی تھی، ارشاد فرمایا، اپنا وہ بیش قیمتی جواہر جو تمہیں عبد الملک نے دیا تھا
بیت المال میں داخل کروا دو یا مجھ سے اپنا تعلق ہی ختم کر لو۔ یہ سن کر باوفا سیر چشم بیوی انہیں اور اپنے جواہرات کو بیت المال میں بھیج دیا۔ جب دامن پاک اور گھر صاف ہو گیا تو آپ اہل خاندان کی طرف متوجہ ہوئے اور معاویہ بن سفیان اور یزید بن معاویہ تک کے وارثوں کو ایک ایک کر کے پکڑا اور تمام غصب شدہ جائیدادیں اور اموال اصل وارثوں کو واپس کر دیے۔ مال و دولت اس کثرت سے واپس ہوا کہ حکومت عراق کا خزانہ ہی خالی ہو گیا اور اخراجات کے لیے دمشق سے وہاں روپیہ بھیجا گیا۔ بعض خیر خواہوں نے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑیں، تو ارشاد فرمایا، میں انہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گھر والوں کے روزینے دینا بند کر دیے۔ جب انہوں نے تقاضا کیا تو فرمایا، میرے اپنے پاس کوئی مال نہیں اور بیت المال میں تمہارا حق بھی اسی قدر ہے جتنا کہ اس مسلمان کا جو سلطنت کے آخری کنارے پر آباد ہے۔ پھر میں دوسرے مسلمانوں سے زیادہ کس طرح تمہیں دے سکتا ہوں؟ خدا کی قسم، اگر ساری دنیا بھی تمہاری ہم خیال ہو جائے تو پھر بھی میں نہیں دوں گا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنی سلطنت کے اندر مسلم اور غیر مسلم کے شہری حقوقوں کو یکساں کر دیا۔ حیرہ کہ ایک مسلمان نے ایک غیر مسلم کو کسی وجہ سے قتل کر دیا تو آپ نے قاتل کو پکڑ کر مقتول کے وارثوں کے حوالے کیا اور انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ ایک عیسائی نے خلیفہ عبد الملک کے بیٹے حشام پر دعویٰ کر دیا۔ جب مدعی اور مدعا علیہ حاضر ہوئے تو آپ نے دونوں کو برابر کھڑا کر دیا۔ حشام کا چہرہ اس بے عزتی پر فرط غضب سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے یہ دیکھا تو فرمایا، اس کے برابر کھڑے رہو۔ شریعت حق کی شان عدالت یہی ہے کہ ایک بادشاہ کا بیٹا عدالت میں ایک نصرانی کے برابر کھڑا ہو۔ عمر بن عبدالعزیز کا دور حکومت صرف 2.5 سال ہے۔ اس مختصر اور قلیل مدت میں خلق خدا نے یوں محسوس کیا کہ زمین و آسمان کے درمیان عدل کا ترازو کھڑا ہو گیا ہو اور فطرت الہی خود آگے بڑھ کر انسانیت کو آزادی، محبت اور خوشحالی کا تاج پہنا رہی ہو۔ لوگ ہاتھوں میں خیرات لیے پھرتے تھے مگر کوئی محتاج نہیں ملتا تھا کہ یہاں کوئی حاجت مند باقی نہیں، اور عطیات کو واپس کر دیتے تھے۔ عدی بن ارطاط والی فارس نے آپ کو لکھا کہ یہاں خوشحالی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ عام لوگوں کے غرور میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہو گیا ہے۔ آپ نے جواب بھیجا، لوگوں کو خدا کا شکر کرنے کی تعلیم دینا شروع کرو۔ عمر بن عبدالعزیز نے نہ صرف علاقے اور جگیریں چھین کر بنی امیہ کو تہی دست کر دیا بلکہ ان کے سارے امتیازات مٹا کر ان کی نحوست اور غرور کو خاک میں ملا دیا۔ اس لیے خاندان میں ان کے خلاف سخت برہمی پھیل گئی اور انہوں نے ان کو ہر طریقے سے اس عادلانہ طریقے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ عمرو بن ولید نے نہایت غضبناک خط لکھا کہ تم نے گزشتہ خلفاء پر عیب لگایا ہے، ان کی اور ان کی اولاد کی دشمنی میں ان کے خلاف روش اختیار کی، تم نے قریش کی دولت اور ان کی میراث و ظلم و جور سے بیت المال میں داخل کر کے قطع رحم کیا۔ عمر بن عبدالعزیز کا سب سے اہم کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے حکم دیا کہ کسی کو بھی حضرت سیدنا علی پر ساب و شتم کرنے کا حق نہیں۔ اس سے پہلے بنو امیہ کے حکم سے تقریباً 60 سال تک ممبروں پر پیغمبر اکرم کے داماد حضرت سیدنا علی پر لعنت کی جاتی تھی۔ نقل ہوا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز بھی جوانی کے ایام میں جب اس کا باپ زندہ تھا حضرت علی پر اعتراضات کیا کرتا، لیکن اس کے بعد اپنے استاد عبید اللہ بن عبداللہ کے منع کرنے کے بعد سے وہ امام علی کو نیک الفاظ میں شاد کرنے لگا اور اہل بیت کا محب ہو گیا۔ باغ فدق جسے یزید نے مروان بن حکم اور اس نے اپنے بیٹے عبدالعزیز کو بخش دیا تھا، تو جب عمر بن عبدالعزیز کو باپ سے میراث میں ملا تو اس نے اسے اولاد فاطمہ کو واپس کر دیا۔ فدق مدینہ سے 160 کلومیٹر کے فاصلے پر حجاز کے علاقے میں خیبر کے نزدیک ایک زرخیز علاقہ تھا جس میں یہودی آباد تھے۔ یہ علاقہ بغیر کسی جنگ کے حضرت کے اختیار میں آ گیا تھا۔ آپ کا ایک اور اہم کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے خط میں حاکم مدینہ ابو بکر بن حزم کو حکم دیا کہ وہ پیغمبر اکرم کی احادیث کو مکتوب کرے۔ اس سے پہلے رسول اللہ کی وفات کے زمانے سے لے کر منع کتابت حدیث تھا، یعنی حضرت کی احادیث کو مکتوب کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ یعنی عمر بن عبدالعزیز اگر احادیث کی کتابت کا حکم نہ دیتے تو شاید ہم تک رسول اللہ کی احادیث نہ پہنچ پاتی۔ عمر بن عبدالعزیز نے ایک خط میں حاکم کوفہ عبدالحمید بن عبد الرحمن کو عدل و احسان و آبادانی کی سفارش کرتے ہوئے اسے حکم دیا کہ وہ مسلمانوں سے خراج وصول نہ کرے۔ اسی طرح سے اس نے اپنے والیوں کو حکم دیا کہ وہ نئے مسلمانوں سے بھی جزیہ نہ لیں۔
آپ نے خوارج کے ساتھ گفتگو کی اور انہیں قانع کیا کہ وہ خون ریزی سے دستبردار ہو جائیں۔ اسی طرح سے اس نے شوارب خارجی کو، جس نے اس کی حکومت کے خلاف قیام کیا تھا، مناظرے کی دعوت دی۔ شوذب نے بھی خوارج میں سے 2 افراد کو عمر بن عبدالعزیز سے مناظرے کے لیے بھیج دیا۔ ایک طرف لاکھوں کروڑوں لوگ امن و مسرت اور راحت و شادمانی کے شادیانے بجا رہے تھے، تو دوسری طرف وہ وجود مقدس جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا، وہ روز بروز لاغر و ضعیف و نزار ہوتا جا رہا تھا۔ اسے دین کا چین میسر نہیں تھا، اسے رات کی نیند نصیب نہ تھی۔ جب عمر بن عبدالعزیز مدینہ کے گورنر بنائے گئے تو اس وقت ان کا ذاتی ساز و سامان اس قدر وسیع اور عظیم تھا کہ صرف اسی سے پورے 30 اونٹ لاد کر مدینہ منورہ بیچا گیا۔ جسم اس قدر تر و تازہ تھا کہ ازار بند پیٹ کے پنوں میں غائب ہو جاتا۔ لباس سے تہتم و عطریات کے بے حد شوقین تھے۔ نفاست پسندی کا یہ عالم تھا جس کپڑے کو وہ دوسرے لوگ آپ کے جسم پر ایک دفعہ دیکھ لیتے تو آپ دوبارہ نہ پہنتے۔ خوشبو کے لیے مشک اور عنبر استعمال کرتے۔ رجا بن حیات کا بیان ہے کہ ہماری سلطنت میں سب سے زیادہ خوش لباس، معطر اور خوش کرام شخص عمر بن عبدالعزیز تھے۔ آپ جس طرف سے گزرتے تھے گلیاں اور بازار خوشبو میں نہا جاتے، لیکن جس دن تخت پر بیٹھے آپ نے ساری جاگیریں اصل مالکوں کو واپس کر دیں اور فرش، لباس، عطریات، ساز و سامان، محلات، لونڈی و غلام اور سواریاں سب بیچ دیا اور قیمت بیت المال میں داخل کروا دی۔ آپ کے پاس صرف ایک جوڑا رہتا تھا، جب وہ میلا ہوتا تو اسی کو دھو کر پہن لیتے۔ مرض الموت میں آپ کے سالے نے اپنی بہن فاطمہ یعنی عمر بن عبدالعزیز کی اہلیہ سے کہا، امیر المؤمنین کی قمیص بہت میلی ہو رہی ہے، لوگ بیمار پرسی کے لیے آتے ہیں تو اسے بدل دو۔ عمر بن عبدالعزیز کی بیوی نے یہ سنا تو خاموش ہو گئیں۔ بائی نے جب پھر یہی کہا تو آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، خلیفہ اسلام کے پاس اس کے سوا کوئی دوسرا کپڑا نہیں، میں کہاں سے دوسرا کپڑا پہنا دوں؟ اور یہ جوڑا بھی خلیفہ وقت کے بدن پر جو تھا صحیح سالم نہ تھا، اس میں کئی پیوند لگے تھے۔ ایک دن آپ کو انگور کھانے کی تمنا ہوئی تو آپ بیوی کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، کیا تمہارے پاس 1 درہم ہے؟ میں انگور کھانا چاہتا ہوں۔ بیوی فاطمہ نے کہا، خلیفۃ المسلمین ہو کر کیا آپ میں 1 پیسہ خرچ کرنے کی بھی طاقت نہیں؟ فرمایا، میرے لیے جہنم کی ہتکڑی سے زیادہ یہ آسان ہے۔ جب خلافت کی ذمہ داریوں کا پہاڑ آپ پر ٹوٹ پڑا تو غذا اور خوراک کے علاوہ میاں بیوی کے تعلقات سے بھی علیحدگی اختیار کر لی۔ سارا دن سلطنت کی ذمہ داریاں نبھاتے اور رات کے وقت عشاء پڑھ کر تنے تنہا مسجد میں بیٹھ جاتے، ساری رات جاگتے، سوتے، گریازاری میں بسر کر دیتے۔ بیوی سے ان کی یہ حالت دیکھی نہ جاتی۔ ایک دن انہوں نے تنگ آ کر پوچھا تو ارشاد فرمایا، میں نے ذمہ داری کے سوال پر بڑی اچھی طرح سے غور و خوض کیا ہے، اس کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، میں اس امت کے چھوٹے بڑے اور سیاہ و سفید کاموں کا ذمہ دار ہوں۔ مجھے یہ یقین ہو چکا ہے کہ میری سلطنت کے اندر جس قدر بھی غریب، مسکین، یتیم، مسافر اور مظلوم موجود ہیں، ان سب کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ خدا تعالیٰ ان سب کے متعلق مجھ سے پوچھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کے متعلق مجھ پر دعویٰ کریں گے۔ اگر میں نے خدا اور اس کے رسول کے سامنے جواب نہ دے سکا تو میرا انجام کیا ہوگا؟ جب میں ان سب باتوں کو سوچتا ہوں تو میری طاقت گم ہو جاتی ہے، دل بیٹھ جاتا ہے، آنکھوں آنسوؤں میں بھر جاتی ہیں۔ 101 ہجری میں اموی خاندان کے بعض لوگوں نے آپ کے غلام کو 1000 اشرفیاں دے کر آپ کو زہر دلوا دیا۔ آپ کو اس کا علم ہوا تو غلام کو پاس بلایا، اس سے رشوت کی اشرفیاں لے کر بیت المال میں بھجوا دی اور فرمایا، جاؤ، میں تمہیں اللہ کے لیے معاف اور آزاد کرتا ہوں۔ پھر اپنے بیٹوں کو پاس بلایا اور فرمایا، اے میرے بچوں، 2 باتوں میں سے ایک بات تمہارے باپ کے اختیار میں تھی۔ پہلی یہ کہ تم دولت مند ہو جاؤ اور تمہارا باپ دوزخ میں جائے، دوسری یہ کہ تمہارا باپ جنت میں داخل ہو۔ تو میں نے آخری بات کو پسند کیا، اب میں تمہیں صرف خدا ہی کے حوالے کرتا ہوں۔ ایک شخص نے کہا، آپ کو روضہ نبوی کے اندر چوتھی خالی جگہ میں دفن کیا جائے۔ یہ سن کر فرمایا، خدا کی قسم، میں ہر عذاب برداشت کر لوں گا، مگر رسول اللہ کا جسم پاک کے برابر اپنا جسم رکھواؤں، یہ جرت مجھے برداشت نہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک عیسائی کو بلوایا اور اس سے اپنی قبر کی زمین خریدی۔ عیسائی نے کہا، میرے لیے یہ عزت کیا کم ہے کہ آپ کی ذات پاک میری زمین میں دفن ہو، میں اب عزت کی قیمت وصول نہیں کروں گا۔ فرمایا، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اصرار کر کے قیمت اسی وقت ادا کر دی۔ پھر فرمایا، جب مجھے دفن کرو تو یہ رسول اللہ کے ناخن اور موئے مبارک میرے کفن کے اندر رکھ دینا۔ اسی وقت پیغام ربانی آ گیا اور روح اطہر جسم سے پرواز کر گئی۔